اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمین۔ سورۃ المائدہ آیات 27 اور 28۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ وَاتْلُو، اور آپ تلاوت کریں، پڑھیں، علیہم، ان پر، انہیں پڑھ کر سنائیں، نبأ ابنئے، نبأ کہتے ہیں خبر کو، کوئی اہم خبر، ابنئے دو بیٹے، آدم علیہ السلام کے، بالحق، حق کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ قصہ یوں تو تورات میں بھی مذکور تھا، کیونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل نے صرف حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس قصے میں بھی حسد کا واقعہ ہی ہے، اس لیے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ تورات کے عام انداز کے مطابق اس کی نوعیت بس نسل انسانی کی ابتدائی تاریخ کے قصے کی ہے۔ اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، یہ قصہ بیان کیوں ہوا ہے۔ تو قرآن نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، اور قصہ یہاں قرآن میں چند حقائق کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ مقصد سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ حقیقت اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پر قائم رہنا یہ بندے کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب کسی بندے میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، اور یہ خوف ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس کو ہر آزمائش کے موقع پر راہ حق پر قائم رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی وعدہ، کوئی عہد اللہ سے کیا ہوا توڑتا ہے تو اس کی وجہ وہ فاسد جذبات ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کو آ گھیرتے ہیں، اور بالآخر انسان کو ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جو اللہ کے عہد کے منافی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات جانی تھی کہ یوشع اور کالب عام فساد اور اخلاق کردار کے باوجود، یعنی عام لوگوں کی جو صورتحال تھی وہ بڑی دیگرگو تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عہد پر استوار رہے، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ تو اسی طرح حابیل اور قابیل دو بھائی تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے ظلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھا۔ قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو بھائی نے یہی کہا کہ تم اگر مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں اس میں پہل نہیں کروں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا شہید بھی حابیل ہی ہے، جس نے اپنے بعد والی نسلوں کے لیے ایک زندہ اور جاوید مثال چھوڑ دی ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس قربا، جب قربانی کی دونوں نے، قربا تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرباناً قربانی، فتقبل، پس قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی۔ یہاں بعض مفسرین نے مختلف واقعات لکھے ہیں، گو ان کے بارے میں کلام ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، لیکن جہاں قرآن مجید میں جس کی وضاحت ہے وہ صرف اتنی کی جا رہی ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، کوئی قربانی دیتا، تو آسمان سے آگ آتی اور اس کو وہ جلا دیتی تھی۔ تو جس کی قربانی قبول ہونی تھی اس کو آگ جلا دیتی، ختم کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو اس کو آگ نہ جلاتی۔ اب ہوا یہ ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی، اللہ کی راہ میں کو صدقہ کیا،
تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے، یعنی قابل کی جو قربانی تھی، اور قربانی صدقہ و خیرات جو بھی ہے یہ قبول ہونے یا نہ ہونے کا اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا حابیل کی، اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ فرمایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، سوچتا، اس پہ غور و فکر کرتا کہ میری قربانی، میرا صدقہ قبول کیوں نہیں کیا گیا اللہ کی راہ میں، اس میں کیا غلطی تھی، کیا خطا تھی، کیا مجھ سے ایسی نافرمانی ہو گئی، کیا مجھ سے ایسی بھول ہو گئی، تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ یہ کرنے کے بجائے الٹا اس کو شیطان نے غصہ دلایا، ورغلایا، اور یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ دیکھو تیرے بھائی کی قبول ہو گئی اور تمہاری قبول نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ تو اپنی اصلاح کرنے کے بجائے الٹا اس نے اپنے بھائی سے نفرت کرنا شروع کر دی، اور اسے کہا، کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ تو جواب میں بھائی نے، حابیل نے کیا کہا؟ تو حابیل نے کہا، انما، یقیناً، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من المتقین، پرہیزگار لوگوں سے، کہ جس کے اندر اخلاص ہے، نیت خالص ہے، نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لئن بسطت، اور اگر تو نے بڑھائے، الیہ، میری طرف، یدک، اپنے ہاتھ کو، کہ اگر تو اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھائے گا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا، نہیں ہوں میں، بباسط، بڑھانے والا، پھیلانے والا، یدیا، اپنے ہاتھ کو، الیک، تیری طرف، لاقتلک، کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، مراد یہ ہے کہ تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنا دفاع بھی نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ایک الگ بات ہے، کیونکہ اپنا دفاع تو ضروری ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کے لیے پیچھے لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، یعنی وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اسے قتل کروں، اب اتفاق سے ایک شخص نے قتل کر دیا، دوسرا مقتول ہی ہوگا، تو یہ صورتحال نہیں۔ ہاں اگر کوئی قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کیفیت میں انسان اگر اپنی حفاظت کرتا ہے تو وہ اس زمر میں نہیں آئے گا۔ انی، یقیناً میں، اخاف اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہ میں یہ کام کس لیے نہیں کروں گا، صرف اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ میں تمہارے قتل کا نہ ارادہ رکھتا ہوں، اور نہ میری کوئی ایسی نیت ہے، اور نہ ہی میں ایسا کوئی اقدام کروں گا۔ بہرحال یہ قصہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، جس کا تسلسل ابھی آگے چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصص سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔